خاک ساران جہاں را بہکارت من گر تجھ دانی کی دری گرد سوارے باشد. آپ سمجھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دو طالب علموں کی لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا اس نے مجھے سری مارا، اذان میں روغر دو. میں نے اس ضارب تھا مارنے والا اس کو لگایا، اور اس نے کہا آپ نے تو میری بات سنی نہیں. جب میں نے اس کو لگایا تو یہ مضروب جو بار بار گرتا تھا اس کا گرنا رک گیا. یہ کیا درمیان میں بجلی کا تار لگا ہوا ہے، خوش ہو. لیکن جب میں گر گیا تو میرے یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا جس سے میں نے طالب کو مارا ہے. طالب بڑی چیز ہے، خدا ان کو تکبر غرور سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، استاذوں کی بدگوئی سے بچائے. قریب میں ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے پیارے، صف اول کا نمازی. میں ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا یہ ہاتھ پہلے صحیح تھا کیا؟ کہ اس وقت تو اس کی تمام کی تمام رگیں ختم ہیں. میں نے کہا وہ تو ظالم بچے دادا سب. سیدھا میں آیا، اس طالب علم کے کمرے میں گیا اور اس ضارب کو میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف فرمائیں. اس نے کہا میں نے معاف کیا، آپ ہمارے بڑے ہیں. اور میں نے کہا ادھر آؤ، یہ میرا کندھا دم تو کرو، پڑھو. خدا کی قسم رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، قرآن کریم سامنے، خانہ خدا میں موجود. اس طالب نے جیسے ہی چوف کیا میرا ہاتھ بھال ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ان خاک نشینوں میں بھی تاجدار ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے کبھی بھی ہلکی نگاہ سے نہیں دیکھا، ہمیشہ بلند و برتر رکھتے ہیں. باقی منتظم ایک مجبور ہے کہ وہ کبھی کبھی کچھ اثر انتظام دکھائے، لا الہ الا اللہ، لیکن انداز اپنا اپنا. الحمدللہ. تو طالب علموں کے فائدے کے لیے بعض کلام ہوتا ہے، اس وجہ سے احسن میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. طالب کو کچھ نہیں چاہیے، وہ روٹی سالن کے لیے نہیں آتے. عیش و رزق اللہ ہر جگہ دیتا ہے. اپنا گھر بار چھوڑنا اور در بدر اور خاک برسر ہونا، انشاءاللہ عنقریب تاج برسر ہوگا. علم کی بلند اقبالی کا تاج طالب کے سر پر ہوگا. تو استاذوں کے لیے اور سبق کے لیے آدمی اسی طرح در بدر خاک برسر. سبحان اللہ. اپنی والدہ کا منور چہرہ، اپنے والد کی محیب ادائیں، بہن بھائیوں کے شیرین صحبت، اعزاء اور اقربا کے ساتھ مل جل کے رہنا ایک نعمت. ان تمام چیزوں کو قربان کر کے طالب دور و دراز کا درس اختیار کرتا ہے. یہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں. خدا کی قسم ہمیں سب کچھ اللہ دے رہا ہے. اگر اس قوم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ طلباء جو چند گھنٹے کے لیے تفسیر کے لیے دن رات ٹھہرے ہیں، ان کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے، تو ان پر سونے اور چاندی کی بارش کر دیں. چونکہ میں خود طالب علم ہوں اور مجھے طالب علم ہونے پر بہت فخر ہے. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو محتمم یا کوئی اور چیز نہیں سمجھا ہے. ہمیشہ ہی سب سے میں کمتر اور بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا ہوں، اور علم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال. شیخ الہند صاحب کا شعر ہے جہد المقل میں. یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، بے کمالی میں بھی افسوس کہ کامل نہ ہوا. اللہ اللہ. ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف بنوری جو پورے عالم پر علمی تفوق رکھتے تھے اور عرب و عجم آپ کے سامنے سے بیان کی طرح پیش ہوتے تھے،
شیخ الازہر دکتور عبدالحلیم محمود نے کہا شیخ شاعر بھی ہے فی البدی، شیخ ناصر بھی ہے ایک مثالی، شیخ عربی دان بھی ہے، ان سے ہم کو عربی سیکھنی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت کبھی کبھی فرماتے تھے کہ میرے پڑھنے پر میرے والدین نے کوئی توجہ نہیں دی، اور مجھے اچھا پڑھا لیتے تھے تو میں بھی کوئی اچھا عالم، دنیا حیران ہوتی داما اور دل مولانا صاحب نے ڈیر زلی ویلی یار نے منگ چاہتا پوسن کو اس کو پتہ نہ لگے گا بڑی صاحب لگیا وہ۔ تو یہ عورتیں بڑی فکر مند ہوتی ہے۔ محمد انور شاہ کی والدہ نے کبھی کبھی ان کے لیے کچھ آؤ باؤ کیا تو اکثر تو میں خاموش رہتا ہوں، عورتوں کی ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن ایک دو دفعہ متوجہ ہوا۔ میں نے کہا میں جب کراچی آ رہا تھا 1973 میں میرے پاس 120 روپے تھے اور 2 جوڑے تھے اور 1 جوڑا چپلیوں کا جو فجر کی نماز میں کوئی اللہ کا نیک بندہ لے گیا۔ پانچ سالہ طالب علمی میں مجھے گھر سے مزید 10 روپے نہیں ملے، گھر تھا ہی نہیں، اکڑ گیا تھا، والدہ فوت ہوئی تھی، سیدھا چاخپلا بی بی نوی اور دادا کور دے پکنڈری صاحب ہوئی۔ لیکن میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ اور 5 سال میں نے کیا شوق سے پڑھا ہوگا، کیا میں کیا پدی کا شوربہ، لیکن اساتذہ خوش ہوتے تھے۔ وہ اس طرح پتہ چلتا تھا کوئی استاد چھٹی پر جاتے تو مجھے کہتے میری جگہ نمازیں پڑھاؤ، جمعہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نماز پڑھا سکتا ہے، کتنی اچھی بات، نہ میں حافظ نہ قاری۔ الحمدللہ یہ احسن مسجد یہ بھی مجھے اسی کے انعام میں ملی ہے، اور وہ آپ نے وہ دور نہیں دیکھا جو میرے شباب کا تھا اور احسن علوم کا مصلی و محراب تھا، تو دنیا یاد رکھتی۔ میں ہر رات کو بڑی صورت یاد کرتا، صبح فجر میں سنا تھا اس صورت کو میں 8 رکعت قیام اللیل میں، پھر 12 رکعت تہجد میں، پھر 3 وتروں میں، پھر 2 سنتوں میں، تاکہ پختہ ہو جائے نا۔ اب پھر جب مصلی پر سناتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ 15 سال سے پڑھ رہا ہے۔ چکو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نامت بدر۔ اللہ اللہ، یہ بسوں پہ لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں پہ، ملنگانو نہ چھیڑ۔ یہ اللہ کے نیک و پاک بندے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے سخت غیرت پر اتر آتے ہیں۔